اس میں آئیے انی وزیتو کہ بے شک میں متوجہ ہوا، کمپلیٹلی کنسنٹریٹ کرنا، متوجہ ہونا، مطلب جو بھی ہمارے سینسز ہیں ان تمام سینسز کے ساتھ کسی ٹاپک پہ، کسی میٹر پہ، کسی خبر پہ، کسی حقائق پہ کنسنٹریٹ کرنا، توجہ لانا، یہ فطرت انس کی جانب اپنی توجہ کو لے جانا ہے، یعنی قلب کی طرف، ہیومن نیچر کی طرف، فطرت کی طرف، اپنے سمجھ کو اور توجہ کو، کنسنٹریشن کو لے کر جانا ہے۔ یہ کہلاتا ہے ڈائریکشن کو اختیار کرنا، سمت کو اختیار کرنا۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جو سائیکالوجیکل ہے کہ ذہنی طور سے ہم کسی سمت کو کیسے اختیار کریں گے۔ ذہنی طور سے، ظاہری طور سے تو ہمیں سمت سمجھ میں آتی ہے، جیسے ارتھ کے پرسپیکٹو میں ہم ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لیتے ہیں۔ اب یہ کہ جو ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے، جو ہماری عقل ہے، سمجھ ہے، اگر ہم کو اس کے پرسپیکٹو میں، یا جو ہمارے سینسز ہے اس کے پرسپیکٹو میں اگر ہم کو کوئی سمت کو، کوئی دشا کو، کوئی ڈائریکشن کو اختیار کرنا ہے تو وہ ہم کیسے اختیار کریں گے؟ تو اس کو اختیار کرنے کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اپنے پورے حواس کے ساتھ متوجہ ہونا پڑے گا، اور پورے حواس کے ساتھ متوجہ ہونا تو ہے، لیکن کہاں پر ہونا ہے؟ انی وزیت وجہی للذی فطر السماوات والارض، سماوات اور ارض کی فطرت کی جانب، سماوات اور ارض کی فطرت کی جانب متوجہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے یہ جو فی ستۃ ایام ہے، 6 ایام جس میں سماوات اور ارض کو خلق کیا گیا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ کو لے جانا، وہ بھی اسی کے عین مطابق، اس سے کمیونیکیشن بنانا، اس سے اپنا ایک جوڑ بنانا، اس سے اپنا یوگ بنانا، ایک ذہنی سائیکالوجیکل ڈائریکشن کو، سمت کو اختیار کرنا۔ نان فزیکل، فطری۔ دوسرا ہے یہ فطرت والا کانسیپٹ، ڈائریکشن کا، سمت کو فطری طور پر ہم کو سمت کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ فطری طور پہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی سمت کون سی ہے، آپ کا قبلہ کون سا ہے، کس قبلے کو آپ اختیار کیے ہوئے ہو، تو ہم کیا بتائیں گے؟ وچ از یور ڈائریکشن، وچ از یور سائیکالوجیکل ڈائریکشن، کون سا ہے آپ کا ڈائریکشن ہے، جس کو، جس طرف، جس جانب آپ حرکت روا ہیں، یا آپ اپنی سوچ کو جو حرکت دیتے ہو، لے کر جاتے ہو، تو کس جانب لے کر جاتے ہو، اس کی دشا کیا ہے؟ تو اس کی دشا فطرت انس ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی جو فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو، انسانیت کو، ہیومینٹی کو فطر کیا ہے، وہی ہمارے لیے ہماری سمت ہے، جس کی جانب ہم حرکت روا ہے، ذہنی طور سے، سائیکالوجیکل، نفسیاتی طور سے ہم نے کس سمت کو اختیار کیا ہوا ہے؟ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو۔ تو جس نے اپنی سمت ذہنی طور سے
بھائی آپ کو اپنے ذہن کو لے جانے کے لیے ایک دشا تو چاہیے. کیسے آپ اپنے ذہن کو حرکت دے سکتے ہو؟ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیسے آپ اس کو پکڑو گے؟ اس کے لیے آپ کے اوپر آپ کی دشا واضح ہونا چاہیے، کلیئر ڈائریکشن ہونا چاہیے. تو وہ ڈائریکشن آپ کا کون سا ہے جس کی جانب آپ اپنی سمجھ بناتے ہو؟ وہ ہے فطرت انس، جس کی طرف ہمیں اپنی توجہ کو لے کر جانا ہے. مطلب ہمیں اپنے حواس کا، اپنے سینسز کا، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی ناک، اپنے منہ اور اپنے جسم کا، اپنے فزکس کا یوز کس کے اکارڈنگ کرنا ہے؟ اللہ کی فطرت کے اکارڈنگ کرنا ہے، اللہ کی فطرت کے مطابق کرنا ہے. اللہ کی فطرت سے ہٹ کے اگر ہم اپنی سماعت، اپنی بصارت اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بجائے رحمت کے زحمت بن جائے گی، بجائے خیر کے شر بن جائے گی. تو ہمیں اپنے حواس کا، اپنے سینسز کا استعمال فطرت کے مطابق کرنا ہے. دوسرا ہے اس میں فزیکل ڈائریکشن. یہ تو سائیکالوجیکل ہو گئے. ایک سمت قبلہ ہمارا وہ ہو گیا جو سائیکالوجیکل ہے، وہ قبلہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن ہے. تو وہ قبلہ ہمارا قلب ہے، فطرت انس ہے. وہ کون سا قبلہ ہے؟ جو چھپا ہوا ہے، جو باطن ہے، جو نفسیاتی قبلہ ہے. ہم اپنی نفس کو کس قبلے کی جانب پلٹاتے ہیں؟ فطرت انس، فطرت اللہ کی فطرت، اللہ کی فطرت، فطرت انس کی جانب، اور اپنے حواس کو اسی جانب حرکت دیتے ہیں. مطلب ہماری سماعت کا استعمال اس سمت کے مطابق نہیں ہوگا جو ہم نے مقرر یا متعین کیا ہوا ہے. ہم اپنی سماعت، اپنی بصارت اور اپنی عقل کا استعمال اس سمت کے مطابق کریں گے جس کو اللہ نے مقرر اور متعین کیا ہے، جو کہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت انس ہے. دوسرا ہے فزیکل ڈائریکشن. دیکھیے قرآن نے جتنے بھی اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اس کو ٹو ویز میں دیے. ایک تو سائیکالوجیکل اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کی، دوسرا فزیکل اسٹیٹمنٹ ہے. تو سائیکالوجیکل اسٹیٹمنٹ کو ہم تورا کہتے ہیں، تورات، جس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے. اور جو فزیکل اسٹیٹمنٹ ہے جسے ہم انجیل کہتے ہیں، جس کا تعلق خلقت سے ہے، خلق سے. تو یہ دو طرح سے ہم اس کائنات کو اور انسانیت کو، فطرت انس کو انٹرٹین کر رہے ہیں. ایک شکل اس کی ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. ایک شکل اس کی ہمارے مشاہدے میں جس کی سعادت پیش کی جا رہی ہے تو وہ انجیل ہے، اور ایک شکل اس کی ہمارے اندر موجود تصدیق سے ہے جسے ہم حکم کہتے ہیں. تو یہ دو طرح سے جتنے بھی اللہ نے اپنے قوانین بیان کیے ہیں، جو بھی حرکات اور سکنات کے بیانات ہیں، وہ انہی دو کنڈیشن میں ہیں، دو کیٹیگریز میں ہیں، دو ٹائپس میں ہیں، ظاہری اور باطنی. تو یہ ڈائریکشن کا جو فزیکل فارم ہے، ڈائریکشن کا قبلہ، ڈائریکشن مین ٹو سے قبلہ.
تو یہ جو ڈائریکشن قبلہ ہے، اس کا جو ظاہری جو شناخت ہے، پہچان ہے، وہ ہے مقام ابراہیم۔ وہ کون سا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اب دیکھیے، ایک صلاۃ تو ہم کس بنا پہ قائم کرتے ہیں؟ سائیکالوجیکل، ذہنی طور پہ، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان اپنے قبلے کو، روحانی قبلہ، اس کی شناخت رکھے، پہچان رکھے اور اس کو اختیار کرے۔ اگر اس کا روحانی قبلہ کلیئر ہے، واضح ہے، تب تو وہ جو ظاہری قبلہ ہے اس سے کچھ اخذ کر پائے گا، کچھ لے پائے گا۔ اور اگر جو روحانی سمت ہے، روحانی قبلہ ہے، روحانی ڈائریکشن، وہی اس پہ واضح نہیں ہے، تو وہ اول گمراہی میں، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ بس وہ چلا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، تقویت میں نہیں ہے۔